بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستارے، دریا، سمندر اور پہاڑ، سبھی کچھ موجود تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہ تھی جو قدرت کے ان عطیوں سے فائدہ اٹھائے۔ زمین اور سمندر کا سینہ چیرے اور دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کرے، سورج اور چاند سے آنکھیں ملائے اور ستاروں سے آنکھ مچولی کھیلے، کیونکہ اس وسیع و عریض کرۂ ارض پر کہیں کوئی آبادی نہ تھی اور دنیا سونی پڑی ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں کے ہونے مگر ایک انسان کے نہ ہونے سے اس دنیا میں کوئی دلچسپی اور خوبصورتی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد کے گیت گاتے رہتے ہیں، تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد اور خون ریزی پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراف عجز کیا اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کے وجود کو بنایا اور اس میں روح داخل کر کے اس کو گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اب خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھایا اور کچھ چیزوں کے نام اور خاص بتا دیے، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے۔ انہوں نے عرض کی، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جتنا علم تو نے ہم کو دے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھنے پر اس نے نہایت صحیح جواب دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں تمہارے پوشیدہ تمام بھیدوں سے واقف ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے جھک جاؤ، اور سب فرشتے فرمان خداوندی کے مطابق آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے، جو دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر و غرور میں آ کر کہا کہ ناری ہو کر میں ایک خاکی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے خدا سے مہلت طلب کی کہ جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تم جو جی چاہو کرو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جو تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دل بستگی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حوا کو بھی پیدا کیا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو، جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا بڑے سکھ چین اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان مردود کو پھر بھی چین نہ آیا تو اس نے حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو راہ راست سے بھٹکایا اور ان کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کے پھل کھانے پر اکسایا۔ ان بیچاروں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ اسی طرح اس دن سے آج تک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ان کا ایک بدترین دشمن ہے۔